عمر چیمہ صاحب اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی یا ایفیشنسی ہے اس چیز میں، جیسے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، وہ لیک کی ہے؟ دوسرا، بھارت تو چلیں آبویس ریزنز کے لیے سمجھ آتا ہے، لیکن اس پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں اسرائیل کیوں ہے اور بار بار کیوں پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرتا ہے؟ لینا مظہر صاحب نے جو بات کی ہے بالکل درست کی ہے، خاص طور پہ جو اسٹریٹجی کے پوائنٹ پہ ہم بات کریں تو اسی طرح کہ جیسے جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور ہم ابھی جوتے پہن رہے ہوتے ہیں، ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، پھر ہم اپنے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو ابھی صورتحال چل رہی ہے، ابھی جو ایک کنونشنل ویپنز ہیں یا کنونشنل وارفیئر ہے، اس سے زیادہ یہ پروپیگنڈا وارفیئر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک پرسیپشن کی وار ہے کہ آپ نے ایک پرسیپشن کریٹ کر دی، وہ لوگ جب وہ ذہن بنا لیتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے رہیں کہ یہ بات غلط ہے، وہ آپ پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے جی کہ آپ کہیں کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ ہم ایک ڈینجرس ٹائم سے گزر رہے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے ذہن ہے، یعنی کہ جو ذہن سازی ہو رہی ہے، یہ بہت زیادہ ایون پاکستان کے اندر لوگوں کا ایک پاکستان پالک ذہن بنایا جاتا ہے۔ اور اس کام میں ہمیں انڈیا سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف یہ کام نہیں کرے گا۔ ہمیں اسرائیل سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنا یعنی کہ اپنا جو ہے ہمارے پاس ایک پری ایمپٹیو اپروچ ہونی چاہیے، ہمارے ہاں جو ہے ایک اسٹریٹجک لیول پہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ جو ہی اس طرح کی یعنی کہ ان کو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کے کوئی فائٹر جیٹس ہیں، وہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ہر ٹائم سٹارٹ کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی جگہ سے اگر کوئی ریڈار پہ کوئی جہاز آ گیا تو ادھر سے یہ بھی اڑ جاتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پروپیگنڈا فرنٹ پہ اس لیول پر ایک ہائپر ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ جب تک وہ بات پھیل جاتی ہے اور آپ بعد میں دفاع کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے آدھے لوگ جو ہیں وہ آپ پر ہی شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کام کے لیے یعنی کہ آپ کے پاس سکرینز جو ہیں، یعنی کہ ان کے پاس کوئی ریسورسز کی میں نہیں سمجھتا کوئی کمی ہے۔ تو خاص طور پہ آپ نے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہوسٹائل کنٹریز ہیں یا ایسے میڈیا آؤٹلیٹس کہ جن کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، پیٹرن چل رہا ہے پاکستان مخالف پروپیگنڈا پھیلانے میں، وہ آپ کو آپ کے ریڈار پر ہونے چاہیے۔ جو ہی ادھر سے کوئی چیز آئے آپ اپنا انٹرنلی چیک کر لیں اور اس کے بعد فوراً اپنے الرٹ پہ آ جائیں اور بتائیں کہ یہ بات کس طرح پھیلائی جا رہی ہے۔ مثلاً اگر ہم اس کیس کی مثال لیں، یہ جو لڑکا جب اس کا نام آیا، نوید اکرم کا نام آیا اور اس پہ سب سے پہلے جو ایک اسرائیلی نیوز پیپر ہے یا ایک نیوز ویب سائٹ ہے، انہوں نے وہ بات پھیلا دی کہ وہ کہیں پاکستانی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستانی ہے۔ پاکستان میں اس ٹائم یہ چیزیں چیک ہو چکی تھی، نادرا کے ریکارڈ سے چیک ہو چکا تھا، پاسپورٹ کے ریکارڈ سے چیک ہو چکا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایون میرے ذہن میں ایک کویسچن آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کیونکہ وہ اپنے شکل و صورت سے یا اپنا نام، یعنی کہ اس پہ بڑی پلازیبلٹی تھی جی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر سے وہ بندہ، تو انہوں نے یہاں تک بھی چیک کر لیا تھا اور ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ وہ افغانی جنہوں نے جعلی پاسپورٹ بنوائے، یعنی جن کے پاس نادرا سے انہوں نے پہلے جعلی شناختی کارڈ بنوائے، اس کی بنیاد پہ پاسپورٹ بنوائے، وہ بھی ریکارڈ ان کے پاس ہے کہ جب یہ کوئی ایک سرچ رن کرتے ہیں، کسی بندے کا نام چیک کرتے ہیں، تو اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی جو افغانستان کے ہوں اور انہوں نے کہیں ماضی میں کوئی اس طرح کا کوئی فیک آئیڈینٹی اپنی کریٹ کی ہو۔ تو جب آپ کے پاس اتنا سارا مواد ہے، ایون کہ جب ہمارے مینول شناختی کارڈ بنتے تھے اس ٹائم جن لوگوں نے ٹریول کیا ہوا ہے وہ ریکارڈ تک بھی موجود ہے، تو جب آپ کے پاس اتنی زیادہ چیزیں ہیں، آپ کو زیادہ آرگنائز طریقے سے اور قطعی انداز میں سامنے آ جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ 2-3 دن گزریں اور ہم جو ہے اس کو فائٹ آؤٹ کرتے رہے کہ نہیں ہے، اور آدھے لوگ آپ پر شک کر رہے ہوں کہ شاید جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس کا کو پاکستان کے ساتھ لنک نہ جوڑا جائے۔ تو ان چیزوں کو جب جن لوگوں کو شروع میں ہی آئیڈیا تھا ان کو اس کا ایک افیکٹو طریقے سے رسپانس کرنا چاہیے تھا تاکہ کسی قسم کے شکوک و شبہات نہ رہے۔ سر بڑی اہم آپ نشاندہی کر رہے ہیں، کل بھی میں نے اس چیز کے اوپر بات کی تھی، اس سے مثال ہم یا لے سکتے ہیں انسپریشن EU کی جو ڈس انفو لیب ہے، جس طرح سے وہ بڑی منظم طریقے سے کام کرتے ہیں۔ پر جلدی سے مختصر وقت ہے تو یہ بتا دیں پاکستان اب عالمی سطح پر کیا کر سکتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح مرزا صاحب نے کہا مختلف فورمز پر جائے، اس معاملے کو اٹھائے،
یا پھر ڈیجیٹل میڈیا میں ہی صرف اپروچ اپنی رکھے؟ دیکھیں جب مختلف فورم پہ بات ہم کرتے ہیں، اگر ہم آسٹریلین میڈیا کی بات کریں، یہ باتیں ادھر سے بھی تو چلی ہیں نا، تو ہمارا جو ایک سپارٹن ہے ادھر، اس کو بھی ہائپر ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اس معاملے پر. میرا خیال ہے کہ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ ایک لرننگ کے حوالے سے ہے کہ ہم فیوچر میں اس کا کیا کاؤنٹر کیا کر سکتے ہیں. باقی جو ہے یہ ایک ڈس انفارمیشن ہمارے دور کا ایک بڑا ایک فینومینا، ایک کامن فینومینا ہو گیا ہے. تو لہٰذا کوئی ایسی چیز آؤٹ آف روٹین نہیں ہو رہی، آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ضرور تیار کرنی چاہیے تاکہ فیوچر میں یہ نہ ہو کہ ہم سوئے رہیں اور ہمارے جو ایک ایڈورسریز ہیں، جو ہوسٹائل کنٹریز ہیں، وہ پہلے سے ہی کو پاکستان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کریٹ کر کے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں، کوئی ایک پرسیپشن کریٹ کر دیں. بالکل صحیح.